بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ عدل فرمایا کرتے، انصاف فرمایا کرتے، اور یہی طریقہ کار اسلام کا حسن ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی رہا۔ ایک حدیث ہے بڑی مشہور، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، اور دوبارہ ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک مرتبہ ایک قبیلہ تھا مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ وہ عورت جو ہے وہ بڑی معزز عورت تھی، یعنی ان کی کوئی بڑی عورت تھی۔ جب اس نے چوری کر لی تو بعض لوگوں نے اس کو سزا سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عورت کے لیے سفارش کریں کہ اس کی سزا جو ہے وہ ہاتھ نہ کاٹا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ جب انہوں نے سفارش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان لوگوں کے اندر غریبوں کے اوپر حد جاری کی جاتی، یعنی غریب آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کے اوپر سزا قائم کی جاتی، قانون لاگو کیا جاتا، جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ غریبوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر حد جاری کی جاتی، لیکن اگر کوئی امیر آدمی گناہ کرتا تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا۔ تو آگے ایک جملہ ہے لیکن میں ادب کی وجہ سے اس کے الفاظ تھوڑے سے بدلنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض خاندان نبوت کی کوئی عورت بھی اس طرح کا عمل کرتی تو اللہ کے نبی شریعت کے مطابق اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شریعت کو نافذ کرتے۔ بعض لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی لے لیتے ہیں، تو وہاں ادب کا تقاضا یہی ہے، ادب اور احترام کا تقاضا یہ، مقصد تو بات سمجھانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بالفرض میرے خاندان کے اندر کوئی عورت ایسے کرتی تو میں ان کے اوپر بھی شریعت کو نافذ کرتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حسن تھا کہ حضور علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے، کوئی کالا آ جاتا کوئی گورا ہوتا، ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے۔ اور اسی طرح پھر یہ خلفائے راشدین کے اندر طریقہ کار رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی ہیں، جنگ صفین سے واپسی پر ایک زرہ جو آپ کی تھی وہ گم ہو گئی۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہودی کے پاس ہے، آپ نے دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی کو پتہ تھا کہ یہ زرہ میری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم قاضی شریح کے پاس جاتے ہیں عدالت کے اندر کہ یہ تو زرہ میری ہے۔ جب قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے جو ہے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب گواہ لے کر آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا بیٹا ہے حضرت حسن، وہ اس کے اوپر گواہ ہیں۔ قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا غلام ہے قمبر، وہ اس کے اوپر گواہی دے گا۔ قاضی شریح جو ہے دوبارہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ غلام کی گواہی مالک کے حق میں، آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی شفقت پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے۔ لہذا جو ہے وہ قاضی شریح نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یعنی فیصلہ کیا کہ یہ زرہ جو ہے یہودی کو دی جائے گی۔ اب یہودی زرہ لے کر جب وہ باہر آ رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، ذرا عہدہ دیکھیں، اس وقت امیر المومنین تھے، تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ جو واپس تشریف لائیں۔
ابھی باہر آ ہی رہے تھے تو یہودی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، آپ کی ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ انصاف کس طرح کرتے ہیں، عدل کس طرح کرتے ہیں اور فیصلے کس طرح کرتے ہیں، کیا شخصیات کو دیکھ کر تو فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں؟ تو جب قاضی نے آپ کے منصب کو نہ دیکھا، آپ کے مرتبے کو نہ دیکھا، قرآن اور سنت کے مطابق اس نے فیصلہ کر دیا، تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ دین کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے فارسی کلام کو لے آتے ہیں، فارسی کے اندر ایک واقعہ لے کر آئے، ترکوں کا ایک بادشاہ تھا، ترکوں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا مراد۔ ایک دن مراد نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت مسجد بناؤں۔ جب وہ بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی وہ دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور کہا کہ یہ کس مستری نے بنائی ہے؟ کہا فلاں مستری، یہ بلایا جائے، اور اس مستری کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ مستری تھا، اسے پتا تھا اسلام کا زمانہ ہے اور اسے پتا تھا کہ قرآن و سنت کی بات مانی جاتی ہے، وہ یہ معاملہ لے کر عدالت کے اندر چلا گیا۔ جو عدالت کے اندر گیا تو عدالت کا جو قاضی تھا اس نے حکم نامہ جاری کیا گیا کہ مراد بادشاہ کو بلایا جائے۔ مراد بادشاہ جو ہے وہ آیا اور اس کے رنگ جو ہے وہ اڑے ہوئے تھے، اور یعنی وہ وقت کا بادشاہ ہے اور عدالت کے اندر پیش ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ اس مزدور نے کام کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے، تو بعد میں تو نے اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ اگر تجھے کوئی بات پسند نہیں تھی تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے، ہاتھ کاٹنا تو کام نہیں بنتا تھا، لہذا وہ فیصلہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق تیرے جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اسی وقت قاضی مراد بادشاہ تھا، اس نے اپنے کپڑا اوپر کیا اور اس نے کہا کہ میری کلائی حاضر ہے کہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ قصاص کے بدلے میں قصاص ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، مجھے قرآن اور سنت کا فیصلہ جو منظور ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ مستری جو راضی ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے وقت کے بادشاہ کو بغیر کسی معاوضے کے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یعنی اس طرح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں کہ جس کے اندر مساوات ہے، کہ جس کے اندر عدل اور انصاف ہے، اور وہاں پر عدل جو وہ پیسے اور عہدے کی وجہ سے بکتا نہیں ہے کہ جس کا عہدہ ہو، جس کا پیسہ ہو، جس کے پاس کوئی منصب ہو، وہ کسی دوسرے کے خلاف ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو کوئی تصور ہی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ آخری حدیث پاک ہم چھوٹی سی پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک سے نڈال ہو جائے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا